اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کیجیے، ان کو اصلی مسلمان بنائیے۔ میں تو کہتے ہوئے شرما رہا ہوں، جو مجھ سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ کیا ماحول ہے یہاں کا، لڑکیوں کی تربیت میں ان کی مائیں کتنی کمی کر رہی ہیں کہ لڑکیوں میں کس قدر بے حیائی اور بے شرمی آ رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں راتوں کو کہاں جاتی ہیں یہ میں جلسے میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل آج ہمارے درمیان ہندوستان کی زمین سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی مدذلہ علیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا حالات ہیں یہاں بہوؤں کے؟ یہاں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ دیکھو، پورے مسلمان بنو، یہ ادھورے مسلمان بننا اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اپنا تو گناہ ہے ہی، یہ دوسروں کی نظر میں اسلام کو بہت ذلیل کر رہا ہے۔ مجھے یہ یقینی طور پر بتایا گیا ہے، اور یہ میرا پہلے سے بھی اندازہ تھا۔ میں جانتا ہوں کچھ مختلف صوبوں کے مزاج کو، وہاں کی بچیوں کی آزادی پسند مزاج کو۔ دیکھو، ایک گھر میں خوشیوں کا ماحول چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں خوشیوں کا ماحول رہے؟ کیوں بھئی یہ چاہتے ہو کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے یا لڑائی جھگڑے کا ماحول رہے؟ خوشیوں کا ماحول گھر میں بنانے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کے ماں باپ کا خیال رکھے، بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کو اہمیت دے۔ بیوی میکے جانا چاہے تو مناسب وقفے کے ساتھ بیوی کو میکے جانے دیا جائے، چند دن وہ آزادی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے۔ اور اگر گھر میں خوشیوں کا ماحول چاہتی ہیں ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھیں اور شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیں، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو یہ سمجھیں کہ یہ میرے ماں باپ کا بدل ہے۔ اگر یہ مزاج ہوا بہوؤں کا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت تو کی لیکن ساس سسر کی خدمت نہ کی، ساس کو، بوڑھی ساس کو مجبور کیا کہ وہی سب گھر کا کام کرتی رہے، اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ، ناراضگی، روٹھ جانا، رونے لگنا، اپنی ماں کو یاد کرتے رہنا، اس سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک شوہر جب دن بھر روزی کمانے کے بعد تھک کر فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کارخانے میں کام کر رہا ہے، شام کو تھکا ہارا جب گھر جاتا ہے تو ایک شوہر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گھر جاتے ہی خوشیوں کا ماحول میں دیکھوں، سب کو ہنستا مسکراتا دیکھوں، بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھوں، گھر میں محبت کا ماحول دیکھوں۔ وہ شوہر روزی کمانے کے میں جو تھک جاتا ہے، اپنے گھر میں جا کر خوشی کا ماحول دیکھ کر اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، ان کو روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہوگا، وہ آج چاہے میرے سامنے قبول کریں یا نہ کریں، ہوتا ہے نا؟
گواہی مل گئی مجھ کو. اور اگر اس کے الٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر پہنچے بیوی کا منہ لٹکا ہوا ہے, سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے, ماں بہو کی شکایت, بہو ماں کی شکایت, تو وہ جو شوہر کا تکان ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے, اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, اس کو غصہ آ جاتا ہے, اور گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ماحول مستقل بنا رہتا ہے. بہت سے لوگ جو باہر ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں وہ گھر میں ہنستے مسکراتے بہت کم ہیں, غصے ہی میں رہتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. آپ اسلام کو یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ کو پہلے مارتا ہے, مرنے کے بعد خوشیاں دیتا ہے. یہ مت سمجھنا اسلام. اسلام وہ دین ہے جو پہلے دنیا میں آپ کو خوشیوں بھری زندگی دینا چاہتا ہے, لڑائی جھگڑے سے دور زندگی, غصہ گرمی سے بالکل پاک زندگی, مسکراہٹ بھری زندگی, اطمینان والی زندگی, سکون والی زندگی. یہ اسلام کو سمجھیے. اس لیے میں اپنی پیاری بیٹیوں اور بہوؤں سے کہتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ پر ان کا احترام کرو. میں کیا بتاؤں, میں کتنا دنیا کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور کتنے دنیا کے گھروں کو جنت کی خوشیاں لوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک بہت پڑھے لکھے بہت خوشحال مالدار گھرانے میں شادی ہوئی, میرے ہی ذریعے سے رشتہ طے ہوا. جس لڑکی سے میں نے رشتہ کرایا وہ لڑکی امریکہ میں پڑھی ہوئی تھی, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ, بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے درس قرآن میں برابر شریک ہوتی تھی, اور جو بھی میرے بیانات اس کو سننے کو ملتے تھے وہ سنتی رہی, وہ دنیا میں کہیں بھی رہے. تو اس نے الحمدللہ بڑی سمجھدار بچی, اس نے جو کچھ سنا اس پر عمل کیا. یہی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سنیے بیانات اور عمل کیجیے. آپ سنتے تو ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. آپ بیان سننے کے شوقین ہیں, بزرگوں کو دیکھنے کے شوقین ہیں, مصافحہ کرنے کے شوقین ہیں, لیکن ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوتے آپ تو اب تک آپ کچھ اور ہو گئے ہوتے. آپ کی زندگی سے جھوٹ نکل گیا ہوتا, آپ کی زندگی سے گناہ نکل گئے ہوتے, آپ میں سخاوت آ گئی ہوتی. اس لڑکی کا نکاح ہوا, رخصت ہو کر سسرال گئی. ایک ہفتے کے بعد اس لڑکی کی ساس نے, جو بڑھاپے میں قرآن حفظ کر رہی تھی, کیا سمجھے, 60 سال کی عمر تھی اور وہ قرآن حفظ کر رہی تھی, اتنی دیندار عورت تھی. انہوں نے بہو کو بلایا کہ بیٹی اب تک میں اس گھر کو چلاتی رہی, اب اللہ کا شکر ہے تم اس گھر کی مالکہ بن کر آئی ہو. یہ ہیں الماری کی چابیاں, اب آج سے اس گھر کی مالکہ تم ہو, اور یہ ہے کچن کی چابی. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کھانا تم پکاؤ, سارے کام تم کرو, نہیں, بالکل نہیں. تم نئی نئی دلہن بن کے آئی ہو, جتنا مجھ سے خدمت ہو سکے گا میں کرتی رہوں گی, لیکن اب کیا پکے گا گھر میں, کیا بنے گا, کون سی چادر بچھے گی, کون سا پردہ پڑے گا, یہ فیصلہ تم کرو گی. اب اس گھر کی مالکہ ہو. اور میں تھوڑا اجازت چاہتی ہوں, میری زندگی کے دن تھوڑے سے بچے ہیں, میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنا
قرآن یاد کرنا، ذکر کرنا چاہتی ہوں، تو بیٹی یہ ساری ذمہ داری تم سنبھال۔ اس بیٹی نے، جانتے اس بہو نے کیا کیا؟ جواب دیا۔ اس بہو نے جواب دیا کہ امی چابیاں آپ کے پاس رہیں گی، آپ حکم دیں گی، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ جو کہیں گی وہ ہوگا، کام کوئی آپ کو نہیں کرنا ہوگا، آپ تو بس مجھے بتاتی رہیے مجھے کیا کرنا ہے، میں سب کام کروں گی، میں آپ کی خدمت ہی کے لیے تو آئی ہوں۔ ماں نے اسے گلیجے سے لگا لیا، ساس نے، اور بیٹی ماں کی گود میں، ساس کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی کہ امی میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے 2 مائیں مل گئیں، ایک ماں کو چھوڑ کر آئی تو آپ مل گئیں، آپ میری امی کی جگہ پر ہیں، بالکل فکر نہ کیجیے، میں گھر کو سنبھالوں گی، سارے کام کروں گی، آپ اللہ اللہ کیجیے، بس اتنی درخواست ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو آپ میرے لیے بھی دعا کرتی رہیے۔ اپنے گھروں کے ماحولوں میں محبتوں اور خوشیوں کا ایک رنگ لائیے۔ اسلام آپ سے صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتا، اسلام آپ سے مسکرانے کو بھی کہتا ہے، معاف کرنے کو بھی کہتا ہے، گھر میں خوشیوں کے ماحول کو بنانے کو بھی کہتا ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کیجیے، ان کو اصلی مسلمان بنائیے۔ میں تو کہتے ہوئے شرما رہا ہوں، جو مجھ سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ کیا ماحول ہے یہاں کا، لڑکیوں کی تربیت میں ان کی مائیں کتنی کمی کر رہی ہیں، کہ لڑکیوں میں کس قدر بے حیائی اور بے شرمی آ رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں راتوں کو کہاں جاتی ہیں یہ میں جلسے میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ ہی کی تو بیٹیاں ہیں وہ، کیوں غافل ہیں آپ؟ دیکھیے، بچے اور بچیوں کی اچھی تربیت کرنا، ان کو سمجھدار بنانا، یہ ماں باپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، تھوڑا وقت دیجیے اپنے بچوں کو، کچھ بچوں سے دین کی باتیں کیجیے۔ آپ خود نہیں کر سکتے، کوئی بیان تقریر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کبھی جھوٹ نہ بولنا، بچوں کبھی کسی پر ظلم و زیادتی مت کرنا، کسی کی بد دعا مت لینا، کسی کی آہ مت سمیٹنا، اتنا تو کہہ سکتا ہے، ہر بے پڑھا لکھا آدمی کہہ سکتا ہے۔ بچوں کمرے کو صاف ستھرا رکھا کرو، گندگی مت پھیلاؤ، اپنے بستر کو صاف ستھرا